نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ عقائد لفظ جمع ہے، اس کا واحد عقیدہ ہے۔ یہ لفظ عقد سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں گرہ لگانا، وعدہ کرنا، باندھنا، عہد و پیمان کرنا۔ عقد کے معنی بندھن اور معاہدے کے بھی ہیں، جیسے عقد نکاح، عقد بیع یعنی جو تجارت ہوتی ہے اسے بیع کہتے ہیں، اور عقد صلح اس سے عقدہ کا لفظ بھی نکلا ہے جس کے معنی ہیں گرہ یا گانٹھ یعنی کوئی چیز کو مضبوطی سے باندھ دینا۔ ان تمام معانی کو مد نظر رکھا جائے تو عقیدے کا جو مفہوم بنتا ہے کہ وہ ایک ایسی بندھی ہوئی چیز ہے جو آسانی سے نہ کھل سکے۔ اسی مناسبت سے عقیدے سے مراد انسان کے وہ پختہ، مضبوط اور محکم اور اٹل نظریات ہیں جس پر وہ مضبوطی سے قائم ہو اور انہیں کسی بھی حالت میں آسانی سے بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ انسان کا ہر کام انہی نظریات و عقائد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہی عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں اور انہی سے انسان کے اعمال و افعال جو ہیں یعنی مختلف کام جو ہیں وہ سر انجام دیتا ہے، اس سے صادر ہوتے ہیں۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ ایمان مفصل میں بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ تعالی عز و جل پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور آسمانی کتابوں پر ایمان لایا، ورسلہ اور رسولوں پر ایمان، والیوم الآخری اور آخرت پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اور اچھی اور بری تقدیر پر جو اللہ عز و جل کی طرف سے ہو، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر۔ اہمیت اس کی اس لیے زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تبلیغ دین پھیلانے کا حکم ملا تو آپ نے عقائد کی اصلاح سے ابتدا فرمائی۔ تو اصلاح کی جو عقائد کی اصلاح ہے وہ دین کی اصلاح ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔